بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم اور معزز و مکرم ناظرین اور سامعین، ماہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جاؤ اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور رمضان المبارک کے روزوں کے بڑے فضائل ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں ایک دروازہ خاص کر دیا ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو الریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یقال، اور پکارا جائے گا، کہا جائے گا، این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ فیقومون، چنانچہ روزہ دار کھڑے ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، وہ جنت کے اس دروازے سے، الریان نامی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، پھر جب یہ روزہ دار جنت کے اندر چلے جائیں گے، اغلقا، تو وہ باب الریان بند کر دیا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، تو اس کے بعد پھر کوئی اور شخص اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ جنت کا ایک دروازہ خاص کر دیا ہے روزہ داروں کے لیے۔ لہٰذا ہمیں جنت کے اس دروازے سے اگر داخل ہونا ہے، اور یہ ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے، ہر مومن کی تمنا ہونی چاہیے، اس میں داخل ہونے کا جذبہ، ولولہ، شوق ہونا چاہیے، تو ہمیں رمضان مبارک کے روزے اسی طرح سے اللہ کی رضا کی خاطر رکھنے ہوں گے تاکہ ہم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکیں۔ اسی طرح ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ روزہ دار کو اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہوتا ہے، خود اسی کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے۔ اللہ نے فرمایا فإنہ لی وأنا اجزی بہ، یہ جو روزہ ہے یہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب وہ رمضان مبارک کے روزے کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اسی خوشی میں وہ عید مناتا ہے۔ اور ایک خوشی اس کو قیامت کے دن ملے گی جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوگا اور اپنی اس عبادت، یہ جو فریضہ اسلام ہے رمضان مبارک کے روزے رکھنا، جب اس کا اجر و ثواب اس کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایک فضیلت یہ بھی ہے روزے کی کہ روزہ دار کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک۔ آپ نے فرمایا کہ جو روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن زیادہ پاکیزہ ہوگی، زیادہ عمدہ اور نفیس ہوگی من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے بھی۔ تو یہ جو روزہ دار کے منہ سے خاص طور پر افطار کرنے سے پہلے اگر کوئی ایک خاص قسم کی بو پیدا ہوتی ہے یا نکلتی ہے تو وہ بو اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہوگی، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور زیادہ محبوب ہوگی۔
قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں۔ اسی طرح یہ روزہ جو ہے یہ خیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، خیر کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی، اور اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے بھی یہ روزہ ڈھال کا کام دیتا ہے، اور یہ خیر کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑا دروازہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں تعلیم دی تھی۔ ایک اور فضیلت یہ ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کے حق میں شفاعت کرے گا، جیسے کہ قرآن بھی قرآن پڑھنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا، اسی طرح روزہ بھی روزہ دار کے حق میں شفاعت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے سے اور دن کے وقت شہوات سے روکے رکھا، لہذا میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ، میں نے اس کو یعنی قرآن پڑھنے والے کو رات کے وقت میں نے سونے سے روکے رکھا، لہذا اے اللہ میری شفاعت قبول فرما۔ آپ نے فرمایا فیشفعانی، تو روزے کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی روزہ دار کے حق میں، اور قرآن کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی قرآن پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے والے کے حق میں۔ ایک آخری فضیلت یہ کہ جو شخص روزے کی حالت میں ہو اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جائے، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس کا خاتمہ ایک بڑی عبادت کے اوپر ہوا، بڑی عبادت کے دوران اس کا خاتمہ ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو ایک دن کا روزہ رکھے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، ختم لہ بہا، اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو روزے کے یہ فضائل حاصل کرنے کی توفیق دے۔